يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کا لا تعداد شکر و احسان ہے کہ اس خلاق عالم کی توفیق اور عنایت کے واسطے سے ہم سب کو ذکر و فکر کرنے کی اور اس پاک مجلس میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی دی ہوئی توفیق کو اور اپنی دی ہوئی طاقت سے ہم جو یہاں موجود ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک سوال اور اس کا جواب آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کیا گیا تھا کہ چونکہ مجھے اللہ کی توفیق حاصل نہیں ہے تو گناہ در گناہ ہو رہے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہوں، تو اللہ اگر توفیق دیتا تو میں نیکیاں کرتا، یا اللہ توفیق دیتا تو میں نیکیاں کرتی، تو جب اللہ کی توفیق ہی مجھے نہیں ہے تو پھر وہ بروز قیامت مجھ سے کیوں پوچھے گا؟ اچھا سوال ہے۔ تو اسی سوال کے متعلق چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ ہمتن گوش ہو کر یہ گفتگو ایک ایک حرف پر، ایک ایک جملے پر آپ نے توجہ دینی ہے، اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی توجہ کو ہٹا دیں گے تو آپ کو پوری گفتگو اور اس سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو جو گفتگو ہو اس پہ عمل کی طاقت، ہمت اور اپنی جناب سے توفیق کا شرف نظیم نصیب فرمائے۔ لفظ جو توفیق ہے، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا لفظ ہے۔ لفظ توفیق یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اگر اس کا لغوی معنی کیا جائے تو اس کا لغوی معنی یہ ہوگا وفق اللہ علی امر کل فلان، یا وفق اللہ امر فلان۔ اللہ رب العزت اپنی عنایت سے، اپنے کرم سے، اپنی فضل سے، اپنی رحمت سے کسی کو کوئی بھی نیک عمل کرنے کی طاقت دیتا ہے، اور وہ نیک عمل کر گزرتا ہے، اس کو توفیق کہا جاتا ہے۔ اور اس کا اگر اصطلاحی معنی لیا جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ نمبر ایک، اللہ جس پر رحمت فرمائے اور پھر اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ تو نے ذکر کرنا ہے، تو نے نماز پڑھنی ہے، تو نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، یا جو کوئی بھی نیکی ہے، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، وہ کرنا ہے۔ پھر جب اس کے ذہن میں خیال آ جائے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اس عمل کے کرنے کی ہر رکاوٹ کو خود سے دور فرما دے، اور اس کے بعد جو آخری سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل بندہ کر گزرے،
اس کو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو اللہ کی توفیق نصیب ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک لفظ ہے توفیق، اس کو اردو میں سمجھانے کے لیے میں نے 4-5 جملے ادا کیے ہیں، لیکن ابھی بھی توفیق کی مکمل تعریف نہیں ہو سکی۔ حضور داتا گنج بخش اپنی کتاب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں، بندہ جب اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دے اور نیک اعمال کی جانب کوشش میں لگ جائے، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ تو اب ہم توفیق کو سمجھتے ہیں کہ توفیق کہتے کسے ہیں، اور کیا اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے کہ نہیں دی، گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے کہ نہیں دی، اور پھر اگر دے دی ہے توفیق تو اس کے مطابق سوال بھی ہوگا، اور اگر سب کچھ جاننے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں توفیق ہی نصیب نہیں ہے، تو پھر واقعتاً یہ سوال بنتا ہے کہ ہمارے گناہوں پر اللہ بروز قیامت پوچھ نہ کرے، سوال نہ کرے۔ ہمارے ہاں جو توفیق کی تعریف یہ سمجھی جاتی ہے کہ ہمیں کان سے پکڑا جائے اور کان سے پکڑ کر نماز پڑھائی جائے اور پڑھانے والا بھی خدا ہوا، تو ہم اس کو توفیق کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم، آپ سارے نیک ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اگر گناہ کی طرف راغب ہوتا ہوں تو میں گناہ کرتا رہوں اور کوئی آ کے مجھے بچا دے، ہم اسے توفیق سمجھتے ہیں، حالانکہ توفیق کا معنی یہ نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اور اللہ کی جانب سے اور اس کے اذن سے انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 1 بات، ایک آیت جو 2 لفظوں 2 جملوں پہ مشتمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں راستے واہ کر دیے ہیں، یعنی دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ یہ راستہ نیکی کا ہے، یہ راستہ برائی کا ہے۔ آپ میں موجود ہر خاتون کو، ہر شخص کو اس بات کا علم ہے کہ نماز پڑھنا نیکی ہے اور نماز چھوڑنا برائی ہے۔ اسی طریقہ سے فرض روزے رکھنا نیکی ہے، چھوڑ دینا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے ذہن کے گوشے میں اور دل کے کوٹھے میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک جگہ فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے تم کو اپنی راہ کی جانب ہدایت عطا فرما دی ہے، راستہ میں نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ اِمَّا شَاكِرًا، اب تمہاری مرضی ہے کہ اس پر چل کر میری بارگاہ کا شکر ادا کرو، وَإِمَّا كَفُورًا، اور میری بارگاہ پہ نہ چل کر تم اس کا انکار کرو، اس کا کفر کرو، ناشکری کرو۔ تو ان 2 آیات سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور گمراہی کا راستہ بھی سمجھا دیا ہے۔ ہر بندے کو خبر ہے کہ بے حیائی گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، چغلی گناہ ہے، بہتان گناہ ہے، اسی طرح بد زبانی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، یہ سب کو پتہ ہے کہ گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی خود سے سرزد کرے معلوم ہونے کے باوجود اور پھر یہ کہے کہ اب مجھے توفیق نصیب نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی مذاق کر رہا ہے۔ جب اسے اللہ نے اتنی عقل دے دی
اتنی سمجھ دے دی ہے کہ وہ اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھ سکتا ہے۔ آپ جوتا خریدنے جاتے ہیں تو آپ میں سے شاید کی بات ہے کوئی ایک ایسا ہو یا دو بندے ایسے ہو یا تین ہو جو ایک ہی دکان سے جوتا پسند کر کے اور ایک ہی جوتے کو دے کر اسے ہی پسند کر کے واپس آ جائے۔ ویسے یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ایک ہی چیز دیکھی اور وہ پسند ہو اور واپس آ جائے بندہ۔ تو بندہ اس ایک جوتے کو پسند کرنے کے لیے 3 سے 4 5 6 جوتے دیکھتا ہے، پھر ایک دکان پہ پسند نہ آئے دوسرے پہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کپڑوں کے پسند پہ بھی یہی بات آتی ہے۔ تو جب بندے کو جوتے کی پسند اور ناپسند کا پتہ ہے اور کپڑے کی کوالٹی کا پتہ ہے تو اس کو اللہ نے اتنی سمجھ نہیں دی کہ میں نے تجھے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، ذکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تجھے حیا اور شرم کا بھی حکم دیا ہے، تجھے پردے کا بھی حکم دیا ہے، تجھے سچ بولنے کا بھی حکم دیا ہے، تجھے گناہ سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو جب جوتوں کے پسند میں تو اتنا اپنے عقل کا اور سمجھ کا خیال رکھتا ہے تو اتنا سادہ ہے اور اتنا سادہ ہے کہ جب میری بات آتی ہے تو کہتا ہے مجھے توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی۔ آپ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ رہا ہوں جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ آپ میں سے جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کو نماز حقیقت نصیب فرمائے، جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو بھی نماز حقیقت نصیب فرمائے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی ابتدا آپ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے آگے کیا آتا ہے؟ پڑھیے سارے پڑھ لیجئے، یا آپ سارے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی یا اللہ تو دکھا دے، تو چلا دے نا ہم سب کو الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ ہم روزانہ مانگتے ہیں یہ دعا، دن میں نہ جانے کتنی بار سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، خود اللہ نے سکھائی یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے یا سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب اللہ سے ہم نے دعا مانگی یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، چلا دے۔ اور کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی عبد القادر جیلانی کا راستہ دکھانا، اس کے راستے پر چلانا، بڑی امام کے راستے پر چلانا، شہباز کلندر کے راستے پر چلانا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، حسنین کریمین، سیدہ کائنات کے راستے پر چلانا۔ ہم نے دعا تو یہ مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدہ کائنات کے راستے پر چلانا، اور دعا تو یہ مانگی ہے کہ ہمیں سیدہ کائنات کی شرم و حیا کا حصہ نصیب فرمانا۔ لیکن ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، جیسے ہی دعا مانگتے ہیں اس کے مطابق الٹ کر دیتے ہیں، اور الٹ کس پر چلتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا ہے۔ آپ میں سے ایک شخص ہو، کو خاتون ہو، اور اس نے لاہور جانا ہو، اور وہ لاہور جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے، لوکل بیٹھے، کسی گاڑی میں سوانڈے سے بیٹھے، موٹر وے پہ جانے کے لیے 26 نمبر سے بیٹھے، فیض آباد سے بیٹھے، اس نے جانا لاہور ہے، اور جا کے وہ فیصل آباد کی گاڑی میں بیٹھ جائے، ارادہ ہے لاہور جانے کا، اور گاڑی میں بیٹھے فیصل آباد کی۔ اب آپ مجھے بتائیں اس نے فیصل آباد پہنچنا ہے کہ لاہور؟ بولیے سارے، سبق یاد ہو رہا ہے آپ کو کہ نہیں؟ فیصل آباد پہنچے گا، کیوں؟ ارادہ اس کا ہے لاہور جانے کا، لیکن وہ لاہور کی گاڑی میں بیٹھی نہیں، وہ بیٹھی فیصل آباد کی گاڑی میں، تو وہ گاڑی اسے فیصل آباد پہنچائے گا۔ ہماری جو دعائیں ہیں نا وہ ہے مدینے جانے کی، ہماری دعائیں ہیں بغداد والے کو دیکھنے کی،
ہماری دعائیں ہیں حضور کی زیارت کی، ہماری دعائیں ہیں اندر کو ذاکر کرنے کی، ہماری دعائیں ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کی، لیکن ہم گاڑی کس میں بیٹھے ہیں؟ ابلیس کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، شیطان کی گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ تو ہم اللہ کے پاس کبھی بھی پہنچ سکتے، ہم حضور کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم کسی اللہ والے کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں اگر آپ کو گاڑی نصیب ہو گئی ہے اور وہ گاڑی ہے ذکر قلب کی، آپ کو وہ گاڑی نصیب ہو گئی، اب آپ اس میں نماز کا، تلاوت کا، درود و سلام کا، شرم و حیا کا آپ پیٹرول ڈالیں اور پھر آپ چلنا شروع کر دیں، پھر وہ وقت دور نہیں، وہ گاڑی آپ کو بغداد سے ہوتے ہوئے بارگاہ رسالت کی حضوری عطا فرما دے گی۔ لیکن ہم چلے تب نا۔ حضور شہنشاہ بغداد کے پاس جوان آیا اور اس نے آگے کہا حضرت ابھی تک منزل پہ پہنچے نہیں، ابھی تک منزل پہ پہنچے نہیں۔ تو حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم چلے کتنے ہو کہ منزل پہ پہنچاؤ؟ بھی چلتے ہو نہیں تو منزل پہ کیسے پہنچو گے؟ کتنا چلتے ہم؟ بعد میں پھر سے وہی کر رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے یا سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب یہاں سے آگے پڑھیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر تمہیں سیدھا راستہ دیکھنا ہے اور سیدھے راستے پر چلنا ہے تو سیدھا راستہ ہے قرآن کے اندر موجود، اور قرآن اس کو سمجھ آئے گا جس کو ہم نے تقوی کی دولت عطا فرما دی ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو، قرآن ہدایت دیتا ہے تقوی والوں کو، قرآن ہدایت دیتا ہے اپنی خلوت کو پاک رکھنے والوں کو، قرآن ہدایت دیتا ہے دل کو صاف کرنے والوں کو۔ اور تقوی کا مرکز نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ ہی جسم ہے۔ تقوی کا مرکز اور تقوی کا محور اور تقوی کی منزل یہ دل ہے۔ ھدی للمتقین، جب یہ دل صاف ہونا شروع ہوتا چلا جائے گا، قرآن اپنے اوپر سے حجاب اتارتا چلا جائے گا، پھر یہ قرآن سمجھ آ جائے گا۔ بے ضمیر آدمی کے سامنے اور بے دل آدمی کے سامنے قرآن بے حجاب نہیں ہوتا، قرآن حجاب کر لیتا ہے، اسے سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو اللہ کی توفیق کیا ہوئی؟ اللہ کی توفیق آپ سمجھنی ہے تو وہ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی کو محنت سے پیسے نہیں ملتے، جد و جہد سے پیسے نہیں ملتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں جاب کرتا ہوں تو مجھے پیسے ملتے ہیں، میں محنت کرتا ہوں تو مجھے پیسے ملتے ہیں، جو اس کے ذہن کی اختراع ضرور ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ وہ اس وقت تک جاب پہ، نوکری پہ جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اس کو جسم کو طاقت نہ دے دے۔ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، گاڑی اللہ کی دی ہوئی ہے، اب وہ اسی طاقت سے جاتا ہے نوکری پر، نوکری کر کے واپس آتا ہے اور پیسے بھی اللہ دیتا ہے۔ اب اللہ کے دیے ہوئے میں سے 1 لاکھ اس کے پاس اکٹھا ہو گیا، مثال دے رہا ہوں، ویسے تو لاکھ سے کم پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے، تو کسی کے پاس 1 لاکھ اکٹھا ہو گیا، اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، پیسے اللہ نے دے دیے، سمجھ اس کو دے رکھی ہے، عقل اس کو دے رکھی ہے، اور مسلمان کہتے کسے ہیں؟ لفظ مسلم کا معنی یہ ہے اور لفظ اسلام کا معنی بھی یہی ہے۔ اسلام اور مسلمان اسے کہتے ہیں کہ اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آج کے بعد میری مرضی نہیں چلنی، ایک اللہ کی مرضی چلنی ہے، ایک رسول اللہ کی مرضی چلنی ہے، اسے اسلام کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ اب اسے پتا ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب اگر وہ یہ کہے کہ او ہو مجھے تو جی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی زکوٰۃ دینے کی، اب بندہ کہے گا یہ بے عقل ہے، ناسمجھ ہے، پاگل ہے اور بے دین ہے۔ اللہ نے اس کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا،
اس کی یہی توفیق ہے، سمجھ دے دی یہی توفیق ہے۔ اب یہ نہیں اللہ فرشتہ بھیجے گا کوئی جا کے کہیں آپ کے پاس پیسے ہو گئے آپ زکوٰۃ دے دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسے آ گئے، سمجھ آ گئی، یہی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اور اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ تجھے پیسے دیے تھے، بندہ کہے گا دیے تھے، تو پھر زکوٰۃ فرض تھی، دیا اللہ فرض تھی، پھر دی کیوں نہیں؟ اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا۔ دوسری مثال، آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، نہ آپ غریب ہیں، نہ آپ مفلس ہیں، جوان بھی ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ پردہ کرنا ہے، حجاب کرنا ہے، پیسے بھی ہیں، طاقت بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ پردہ فرض ہے۔ ایک خاتون مجھے کہتی ہے کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ تو ہماری تو نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے، یہ دل کا پردہ ہے اور نگاہوں کا پردہ ہے۔ لیکن آپ کو بڑے مزے کی بات اگر آپ کو سناؤں، جس وقت پردے کا حکم آیا تھا نا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پاکیزہ لوگوں سے پردے کا حکم ہوا تھا۔ اس کائنات میں صحابہ سے زیادہ تقویم والا کوئی نہیں، ہزاروں غوث، ہزاروں کتب ایک ادنا سے صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ان صحابہ سے عورتوں کو پردہ کا حکم دیا گیا تھا۔ تو آج کل کے جوانوں کی کیا حالت ہوگی؟ ان سے پردہ نہیں ہوگا؟ زمانے کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے زمانے کے سب سے پاکیزہ مردوں سے پردہ کیا تھا۔ اب پوچھا جائے گا قیامت والے دن سے، پیسے دیے تھے تجھے؟ یا اللہ دیے تھے۔ جسم دیا تھا تجھے؟ یا اللہ دیا تھا۔ رنگ بھی دیا تھا؟ یا اللہ دیا تھا۔ پتہ نہیں تھا پردہ کرنا ہے؟ قرآن نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا، کیوں نہیں کیا؟ اب بندہ کہے گا یا اللہ مجھے تو نے توفیق نہیں دی۔ یہی اللہ کی توفیق ہے۔ آپ نے سن لی، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے جان لیا، آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، توفیق اس کی طرف سے ہو گئی ہے۔ اسی طریقہ سے نماز فرض ہے، وضو کے اسباب بھی ہیں، جسم بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہیں، آپ سب کچھ موجود ہے، یہی نماز کی توفیق ہے۔ آپ کو کان سے پکڑ کر کوئی نہیں کہے گا، ہاں ایک خاص توفیق بھی ہے، کان سے بھی پکڑا جاتا ہے، سوئے ہوئے کو بھی اٹھایا جاتا ہے، گناہ کرتے ہوئے بچایا بھی جاتا ہے، لیکن وہ خاص توفیق ہے۔ جب بندہ کوشش میں لگ جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ابھی وہ گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آ کر اس کو بچا لیتا ہے۔ میں اس کی ایک بڑی شاندار مثال آپ کو دیتا ہوں، نہایت احتیاط کے ساتھ، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میں اپنے مرید کا سطر نہیں کھلنے دیتا۔ آپ اندازہ کیجئے، میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، میں اس کا سطر نہیں کھلنے دیتا۔ اب بندہ یہ کہے جی میں تو 11ویں کرتا ہوں، میں تو عبد القادر کرتا ہوں، کہ مجھے تو گناہوں سے نہیں بچایا جاتا جی، مجھے تو گناہوں سے بچانا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں میں بچا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس نے مریدی میں قدم ہی نہیں رکھا۔ مرید کہتے ہی اسے ہیں جس کی دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر میں لگ جائیں۔ اور جب آپ میں سے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ذکر کرنے والے ہوں گے، کوئی ایسی بھی ہوں گی جو 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ذکر کرتی ہوں گی، کوئی ایسی بھی ہوگی جو صرف اتوار والے دن ذکر کرتی ہے، ایسی بھی ہوگی۔ لیکن جن خواتین نے اپنی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے تو وہ ذکر کر رہی ہیں، تھوڑا یا زیادہ یہ اس کی مرضی ہے، تھوڑا سا زیادہ جو بھی ذکر کر رہا ہے وہ اس بات کو بے شک پریکٹیکل کر لے
جب ایسا بندہ جو دل سے اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ اللہ کرتا ہو، وہ چھوٹا سا معمولی سا گناہ بھی کرنے والا ہو نا، اس کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، بیدار ہو جاتی ہیں اس کی دھڑکنیں، اور جیسے وہ گناہ کرنے لگتا ہے دھڑکنیں بیدار ہو جاتی ہیں، دل اس کو روکتا ہے نہ کر نہ کر نہ کر۔ پھر جب وہ گناہ کر ڈالتا ہے، باز نہیں آتا، دل خاموش ہو جاتا ہے، دل خاموش ہو جاتا ہے، دھڑکن کم ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ گناہ کر چکتا ہے، اینڈ ہو گیا گناہ، اب گناہ جب اینڈ ہو گیا، ڈرامہ ختم ہو گیا، یا جو بھی گناہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی ختم ہوتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے، تو اللہ کی مرضی سے دوبارہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دوبارہ تیز ہو جاتی ہے، دل روکتا ہے اسے، وہ خود نہیں روکتا۔ آپ کو پکڑے گا کوئی نہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی پکڑ پکڑ کر روکے گا، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی نا، جد و جہد کرنا پڑے گی، عبادت اور ریاضت کرنا پڑے گی، اپنی جانب سے چلنا پڑے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت مجھے یقین ہے آپ میں سے بیٹھی ہوئی ہر خاتون کو یاد ہوگی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر عبادت نہ بھی کرتے، ریاضت نہ بھی کرتے، ذکر و اذکار نہ بھی کرتے، پوری پوری رات نہ بھی کھڑے ہوتے، تب بھی نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ حضور نے محنت فرمائی ہے، تو اب محنت ہم پہ فرض ہو گئی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے۔ مادہ ذات ولی ہیں حضرت عبد القادر جیلانی، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت بتائیے آپ کا مجاہدہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ کا مجاہدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اتنی لمبی چوڑی تو پتہ نہیں پتا کہ میرا مجاہدہ کیا ہے، ریاضت کیا ہے، عبادت کیا ہے، اتنا لمبا چوڑا تو مجھے پتہ نہیں، اتنا یاد ہے میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ تو ہماری حالت کیا ہونی چاہیے آپ مجھے بتائیں؟ ہم خود کتنی کوشش کرتے ہیں، توفیق نصیب کیسے ہوگی؟ ایک شخص نیت کرتا ہے کہ میں نے ذکر کرنا ہے، اب وہ ذکر شروع کر دے، جب وہ تھوڑا سا ذکر شروع کرے گا تو کوئی بھی نیکی کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، درود و سلام پڑھے، کسی بزرگ کی کتاب پڑھے، تفسیر پڑھے، درس میں بیٹھے، کوئی بھی نیک عمل کرے، درخت کیا زمین سے، سڑک سے، پتھر کو بھی سائڈ پہ کرے، معمولی سی بھی نیکی کر دے، وہ ساتھ ہی کہے اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا کہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے نماز کی توفیق دی، تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے ذکر کی توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ میں کہاں تیرے ذکر کے قابل تھا، میں کہاں نماز پڑھنے کے قابل ہوں، میں کہاں تیری یاد کے قابل ہوں۔ مجھ جیسا نکما اور نکارا اور بدتینت اور ناپاک آدمی کیسے تیری یاد کر سکتا ہے، اور کیسے تیرے محبوب کی باتیں کر سکتا ہے، اور کیسے قرآن مجید کی آیات پڑھ سکتا ہے؟ یہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے توفیق دی۔ ایک تو نیکی کرے، پھر درمیان سے نکل جائے، یہ نہ ہو 4 نمازیں پڑھے اور بے نمازی کو انسان ہی نہ سمجھے، عبایا کیا پہن لیا، بے پردہ عورت کو انسان ہی نہ سمجھے، تو ایسا عبایا پہننا اس کے لیے خود عذاب بن جائے گا، اور ایسی نمازی اس کے لیے عذاب بن جائیں گی۔ خود نمازی ہے اور بے نمازی کو انسان بھی نہ سمجھے، اور تانے دیتا پھرے فلاں بھی بے نمازی ہے، فلاں بھی بے نمازی ہے۔ وہ شیخ سعدی شیرازی ایک سفر سے گزر رہے تھے، ان کا صاحبزادہ بھی ساتھ تھا، ساتھ ایک سرائے میں رکے رات کے وقت۔ اب جب تہجد کا وقت ہوا، اٹھے، وضو کیا، باپ بھی اٹھا، بیٹا بھی اٹھا، دونوں اٹھے، دونوں وضو کیا۔ جب دونوں نے وضو کر لیا، اب حضرت شیخ سعدی شیرازی نے نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے لگے، تو بیٹے بھی نے بھی نفل ادا کر لیے، تو ہاتھ کھڑے کر لیے۔ اب ہاتھ کھڑے کر کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، دیکھنا یہ تیرے سارے بندے سوئے ہوئے ہیں اور میں جاگا ہوا ہوں، یہ سارے سوئے پڑے ہیں،
میں جاگا ہوا ہوں۔ حضرت شیخ صادق شیرازی کو جلال آ گیا، فرمایا تم اللہ سے دعا کر رہے ہو یا بندوں کی شکایتیں لگا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا میں شکر ادا کروں۔ کہا یہ شکر نہیں ہے، شکر صرف یہاں تک ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آگے شکایتیں نہ لگا کہ فلاں نہیں اٹھا، فلاں نہیں اٹھا، یا فلاں نے ذکر نہیں کیا، یا فلاں آج درس میں نہیں آئی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا کام تک پہنچانا تم نے پہنچا دیا، منوانا تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، منوانا نبیوں کی بھی ڈیوٹی نہیں تھی، مقصد پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیں بس بات ختم ہو جائے گی۔ نمبر ایک بات، جب بھی کوئی نیکی کرے ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے 5 منٹ اپنی یاد کی توفیق دی ہے۔ آپ دیکھیں گے اگلے ہی کچھ لمحے میں اللہ آپ کو 10 منٹ ذکر کی توفیق عطا فرما دے گا، کچھ ہی وقت گزرے گا آپ خود سے ذکر کرنے لگے، اور پھر جب آپ کاوش میں لگ جائیں گے تو قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرنے لگ جاتا ہے ہم خود راستے اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن کوئی چلے تو صحیح نہ، چلتا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں چلتا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جب تم اللہ کی بارگاہ میں راہ میں چلنا ہی شروع ہو گئے ہو، اگر ارادہ کر ہی لیا ہے کہ تم نے اللہ تک پہنچنا ہے تو دوڑا کرو، دوڑ نہیں سکتے تو چلا کرو، چل نہیں سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو گھسیٹو تو صحیح نہ، اور اگر یہ بھی تمہاری کیفیت نہیں ہے تو کم از کم اس کی بارگاہ میں جم کر بیٹھے تو رہو، کچھ ایک تو کر لو، کوئی ایک عمل کر لو، بیٹھ جاؤ یا اپنے جسم کو گھسیٹو یا دوڑ پڑو یا چل پڑو، کم از کم ایک کام ضرور کرو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلنے کے لیے، کوشش کے لیے، کاوش کے لیے۔ تو توفیق کا معنی آپ کو کیا سمجھ آیا؟ توفیق کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اسباب اللہ نے دے دیے، طاقت دے دی، جد و جہد دے دی، آپ کے پاس ذکر کا پیغام پہنچ گیا، بس آپ کو توفیق ہو گئی، صحت مل گئی توفیق ہو گئی، پانی مل گیا وضو کی توفیق ہو گئی، صاف کپڑے مل گئے آپ کو نماز کی توفیق ہو گئی۔ اسی طریقہ سے آپ اسی طرح مثالیں اپنی زندگی کے ساتھ جوڑتے رہیں، آپ کو توفیق سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر جب توفیق مل جائے تو شکر ادا کریں، کسی کو ڈیگریڈ نہ کریں، ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیں، سب سے بدکار سمجھیں کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، باقی سب مجھ جیسے، مجھ سے اچھے ہیں، مجھ سے نیک ہیں، میں بہت گنہگار ہوں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھیں اور اچھے کا اظہار نہ کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان ذکر و فکر سے اور نماز وغیرہ سے کیوں رکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ آپ کو نعمت نصیب ہے، آپ اس کی قدر نہ کریں۔ آپ کو ذکر کی نعمت نصیب ہے، آپ اس کی قدر اگر نہیں کریں گے، وہ نعمت آپ سے ایسے چھین لی جائے گی آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، وہ کسی اور کو دے دی جائے گی، وہ مستحق کو دے دی جائے گی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا ذکر قلب ملنے کے بعد آپ نے کہا تھا 12 سال کے بعد میں تمہیں بارگاہ رسالت میں حضوری دے دوں گا، تو اب 12 سال گزر گئے ہیں، مٹھائیاں اٹھائیں لے، آج حضرت 12 سال گزر گئے ہیں ذکر قلب لیے ہوئے، تو اب مجھے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیں۔ فرمایا ذکر قلب لیا تھا نا، کیا تو نہیں تھا، کیا کتنا ہے؟ 12 سالوں میں تم نے 10-12 گھنٹے بھی نہیں دیے، وہ بھی اگر تم نے دیے تو کیا کیا؟ 1 گھنٹہ ذکر کیا، 3 گھنٹے گناہ کیے، اب وہ ذکر اس گناہ کا کفارہ بنتا رہا، تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ نور ضائع کرتا رہا، اس نار نے اس نور کو ضائع کر دیا۔ تو ذکر کرنا بھی ہے، ذکر کو بچانا بھی ہے، نماز پڑھنی بھی ہے، نماز کو بچانا بھی ہے۔ پڑھنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ باہر نکل کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ میں تو نمازی ہوتی ہوں جی، میں تو پردہ کرتی ہوں جی،
میں تو بڑی پارسا ہوں، میں تو زکوٰۃ دیتی ہوں، یا میں تو بزرگوں کے پاس جاتی ہوں. تو جو کوئی بھی عمل کرے آپ صرف یہ کہیں یا اللہ میں نے نہیں کیا، تیری توفیق سے کیا ہے، تیری طاقت سے کیا ہے، تیری دی ہوئی ہمت سے کیا ہے. آپ کو قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب آپ شکر کریں گے تو اللہ اور زیادہ عطا فرما دے گا. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نیک عمل کریں تو اس کا شکر ادا کریں. کوئی بھی نیک عمل کریں، معمولی سے گناہ سے بھی بچیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ آج تو نے بچا لیا، ابھی تو نے بچا لیا، تو نہیں بچایا میں نے نہیں بچنا تھا، نہ میں بچتا ہوں، تو نے بچا لیا، تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے. آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے. اور بات ختم کر رہا ہوں، ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے، بلکہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میری اگر سب سے بڑی بیماری ہو تو میں یہ کرتا ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں یا میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی قرآن پڑھا ہے یا حدیث پڑھی ہے یا اچھی بات سنی ہے یا اچھی بات نظر سے گزری ہے یا مطالعہ کرتے کرتے بھی بات اچھی ذہن میں آ گئی ہے تو بندہ کہتے ہیں اب یہ بڑی زبردست بات آ گئی تو اب انشاءاللہ ذکر بھی کروں گا، گناہوں سے بھی بچوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، تو سارا کچھ کروں گا. لیکن کروں گا کب؟ انشاءاللہ کل سے. کل انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھوں گا اور کل کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی اور ذکر بھی نہیں چھوٹے گا، اور میں 3 گھنٹے کروں گا اور میں 5 گھنٹے کروں گا اور میں 10 گھنٹے کروں گا، خود بھی کروں گا اور لوگوں کو بھی بتاؤں گا. یہ سب سے بڑا شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں نے کرنا ہے، اسی لمحے آپ وہ عمل کر دیں، انتظار نہ کریں. وگرنہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے گناہ در گناہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات سنانے لگا. امام غزالی فرماتے ہیں چھوٹا گناہ چھوٹی نیکی سے اور بڑا گناہ بڑی نیکی سے رکاوٹ بنتا ہے. آپ چھوٹا گناہ کریں گے وہ آپ سے چھوٹی نیکی نہیں ہونے دے گا، آپ بڑا گناہ کریں گے وہ بڑی نیکی نہیں کرنے دے گا. یہ آپ دیکھتے رہے. بے شک آپ سے فجر جب چھوٹتی ہے تو باقی 4 بھی چھوٹ جاتی ہیں. وہ فجر نہیں پڑی تو باقی 4 کا کیا فائدہ؟ یا ظہر پڑھ دی، عصر پڑھ دی، ایک چھوٹ گئی تو پھر عشاء بھی چھوٹ جاتی ہے. اور یہاں تو امتحان تھوڑا سا ہو جائے تو تب بھی نماز چھوٹ جاتی ہے، تب بھی نماز چھوٹ جاتی ہے. مثال کے طور پر عورتوں کا سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے، یہ ایک عذرائے تفنن طبع کے لیے، مزاق کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بھی. عورت کا سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ عورت 4 گھنٹے بالکل محنت کر کے کاوش کر کے تیار ہو اور پھر اس کا وضو نہ رہے اور نماز کا وقت بھی ہو جائے. اب اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ رحمان والی ہے کہ شیطان والی ہے. اب اسے میک اپ اتارنا ہے تو اگر میک اپ اتارے گی تو 4 گھنٹے کی محنت چلی جائے گی. بال بھی سوارے ہیں، کریم بھی لگائی ہے، لپسٹک بھی لگائی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ لگایا ہے. اب اس نے وضو کرنا ہے تو وہ سب کچھ اتر جائے گا. اب اگر وضو کرے گی تو اتر جائے گا، نہ کرے گی تو نماز چلی جائے گی. ہم تو یہیں پہ فیل ہو جاتے ہیں. ہم تو اسی وقت وہ شیطان پاس کھڑا ہنستا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اپنے منہ سے کریم نہیں اتار سکی، تم نے محبوب کی بارگاہ میں کدھر پہنچنا ہے؟ تم نے حضور کو کیا دیکھنا ہے؟ تم نے کتنی کاوش کی ہے، کتنی جدوجہد کی ہے. تو آپ نے جب آپ نے توفیق مانگنی ہے تو امام رضا فرماتے ہیں من سأل اللہ التوفیق ولم یجتہد فقد استعذہ بنفسہ. جو اللہ سے نیکی کی توفیق مانگے، ذکر کی توفیق مانگے، عبادت و ریاضت کی توفیق مانگے، ولم یجتہد اور کوشش نہ کرے، کاوش نہ کرے، اپنے جسم کو سختی برداشت پہ نہ لگائے، فقد استعذہ بنفسہ، اس نے تو اپنے ساتھ مزاح کیا ہے. وہ اپنے ساتھ خود مزاح کر رہا ہے. توفیق مانگ رہا ہے لاہور جانے کی، بیٹھا فیصل آباد کی گاڑی میں. تو اب آپ کو میری بات یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی اور میں نے بھی کوشش کی ہوگی سمجھانے کی. اللہ نے توفیق ہم کو دے رکھی ہے نماز پڑھنے کی. جس کو دے رکھی ہے ایک دفعہ کہہ دے الحمدللہ.
ذکر کی بھی توفیق دی ہے، فکر کی بھی توفیق دی ہے، زکوٰۃ کی بھی توفیق دی ہے، حجاب کی بھی توفیق دی ہے، گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دی ہے. ہر توفیق اللہ نے دے رکھی ہے، بس ہم کرتے نہیں، بس ہم بچتے نہیں. آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ابھی رات کا وقت ہو، جب کھانا کھانے لگے اور کھانا سامنے ہو اور مزے کی بات ہے اچھا کھانا بنا ہو پڑا ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے اور پسند ہو وہ کھانا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ مجھے کھانے کی توفیق عطا فرما، مجھے کھانے کی تو. اب وہ روٹی کا لقمہ ہمارے نزدیک جو تعریف ہے نا وہ یہ ہے کہ اب روٹی کا لقمہ کوئی توڑے گا، توڑ کے سالن لگائے گا اور ہمارے منہ میں ڈالے گا، اس کو ہم توفیق کہتے ہیں. وہ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں روٹی کھاتے ہوئے اور مرغ مسلم کھاتے ہوئے اور برگر پیزے کھاتے ہوئے تجھے توفیق یاد نہیں ہوتی، گھٹا کٹ کھا جاتا ہے، لیکن جب ذکر کی بات آتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ مجھے توفیق ہی نہیں دی، تو نے مجھے بچایا ہی نہیں. تو زبردستی کان پکڑ پکڑ کر توفیق نہیں ہوتی، اپنی محنت اور اپنی کاوش سے توفیق ہوتی ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا شروع ہو جائیں گے، کوشش میں لگ جائیں گے، وہ دن دور نہیں کہ آپ کو کان سے پکڑ کر بھی ذکر کروایا جائے گا، زبردستی بھی اٹھایا جائے گا. آپ بستر پر ہوں گے آپ کو اٹھا دیا جائے گا کہ اٹھ، یہ سونے کا وقت نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت ہے. ایسا وقت بھی آتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسا وقت نصیب فرمائے کہ ہمیں بچایا جائے، ہم بچیں. اور اللہ جس کو بچاتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جب کوئی اس کی بارگاہ میں کوشش اور کاوش اور جد و جہد اور عبادت اور ریاضت اور ذکر اور فکر کرنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کو بچا بچا کر اندھیروں سے نکال کر نور تک پہنچا دیتا ہے. پھر یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جس کو اپنے نور کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتا ہے اس کو محبوب کریم کے نور کی زیارت بھی عطا فرما دیتا. تو آج سے آپ واقعتاً آپ کو لفظ توفیق کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب جب میں دعا مانگوں گا کہ یا اللہ فلاں کی توفیق دے، تو آپ سوچتے جائیے گا کہ مجھے یہ توفیق ملی ہے کہ نہیں ملی، مجھے یہ توفیق ملی ہے کہ نہیں ملی. اور اگر ملی ہے تو اس پہ آج اور ابھی سے بھی چلنا شروع کر دیں. مجھے یقین ہے اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات پر اتنا پختہ یقین ہے کہ اولیاء اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتے. باپ ناراض ہو جائے گا، ماں ناراض ہو جائے گی، بیوی ناراض ہو جائے گی، بچے ناراض ہو جائیں گے، اولیاء اللہ ناراض نہیں ہوتے. ان پہ صفت غفار اور ستار کا ہمیشہ پردہ رہتا ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ بھی بہت کم ناراض ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے گنہگار جیسا بھی ہے تو میرا امت ہی ہے، اللہ بھی اتنی جلدی ناراض نہیں ہو. آپ تھوڑی سی کوشش کریں، اللہ آپ کو زیادہ کی توفیق عطا فرما دے گا. اللہ میرے کہے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کی دعاؤں کے واسطے سے مجھ ولیز و ناپاک کو بھی عمل کی طاقت، ہمت اور توفیق کا شرف عظیم نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن